پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ 7 طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر آسمانی باپ نے، یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق نے، اس کائنات کے حقیقی مالک نے، اس کائنات کے حقیقی رازق نے اور اس کائنات کے حقیقی حاکم نے ہماری اس دنیا کو حسن و جمال کا مرقع پیدا کیا ہے، عظیم و شان شاہکار پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری یہ دنیا اس قدر حسین و جمیل ہے، ہماری یہ دنیا اس قدر دلکش اور رنگین ہے، ہماری یہ دنیا اس قدر رانا اور دلربا ہے، ہماری یہ دنیا اس قدر خوبصورت اور جاذب نظر ہے کہ اس دنیا کے باشندگان میں سے ایک ایک کی دیرینہ تمنا، خواہش اور آرزو ہے کہ اس کی تمام تر اشیاء کو اپنے دامن میں بھر لے اور ہو سکے تو کسی دوسرے کو اس کی ایک چیز بھی اٹھا کر گھر کو لے جانے کی اجازت نہ دے۔ اور ہماری دنیا کے باشندگان اپنی اس دیرینہ تمنا، آرزو اور خواہش کو تکمیلی شکل دینے کے لیے کئی جائز و ناجائز راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں، بلکہ جائز اور ناجائز کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، کالے اور سفید کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، نیلے اور پیلے کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، برائی اور سچائی کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، بدی اور نیکی کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، انسانیت اور حیوانیت کی تمیز تک بھول جاتے ہیں۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ اس دنیا کی اشیاء کو جائز و ناجائز راستے اختیار کر کے بٹورنے اور اکٹھا کرنے کی دوڑ میں ہماری دنیا کے ہزاروں باشندگان مصروف کار نہیں ہیں، لاکھوں باشندگان مصروف کار نہیں ہیں، کروڑوں باشندگان مصروف کار نہیں ہیں، بلکہ اربوں باشندگان مصروف کار ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ مسیحی ایمان و عمل کے حامل مرد و زن بھی اس دوڑ میں آگے ہیں، یعنی مسیحی ایمان اور عمل کا دعویٰ کرنے والے بنی آدم میں سے بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں بنی آدم اس دوڑ میں سر پر پاؤں رکھ کر جٹے ہوئے ہیں اور شب و روز اس کوشش میں اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ اشیاء ان کے ہاتھ لگیں وہ اپنی جھولی میں اور اپنے دامن میں بھرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، چاہے ان کو اپنی اس دیرینہ خواہش، تمنا اور آرزو کو پورا
کرتے کرتے اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے، اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی تضحیق و تحقیر ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے، اور اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی ہتک و تکفیر ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، فرزندان خدا کی حیثیت سے آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کے اقوال مقدس ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جو اپنی زبان اقدس اور اپنے مقدس ہونٹوں سے فرماتا ہے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر سنیے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا رکیے، ذرا بیٹھیے، ذرا سوچیے کہ فرض کیجئے آپ کے پاس اموال و اسباب کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی دولت و ثروت کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی شان و شوکت کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی شہرت و عزت کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی اقتدار و اختیار کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی رعب و دبدبے کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس روپے پیسے کی بھرمار ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ڈگریوں کی بھی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑیوں کی بھی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس کوٹھیوں کی بھی کمی نہیں ہے، آپ بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں، آپ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں،
آپ بڑی بڑی ملوں کے مالک ہیں، آپ بڑے بڑے کھیتوں کے مالک ہیں، آپ بڑے بڑے باغات کے مالک ہیں، آپ کے پاس اشیاء خورد و نوش کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس اناج کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس ملبوسات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مشروبات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس سہولیات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مراعات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مکانات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ کے پاس زیورات کی کچھ کمی نہیں ہے، آپ بڑی بڑی مشہور زمانہ شخصیات کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے امراء، رؤساء اور وزراء کے ساتھ قریبی مراسم رکھتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی حکومتی محافل و مجالس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو بڑی بڑی ادبی محافل و مجالس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو بڑی بڑی سیاسی محافل و مجالس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو بڑی بڑی تعلیمی محافل و مجالس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کو بڑی بڑی سماجی محافل و مجالس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ ایک بہت بڑی سماجی پہچان رکھتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا سماجی نام رکھتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا سماجی مقام رکھتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا سماجی سٹیٹس رکھتے ہیں، اور آپ ایک بہت بڑی سماجی شخصیت رکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر آپ اس چند روزہ اقتدار و اختیار کے بعد، آپ اس چند روزہ رعب و دبدبے کے بعد، آپ اس چند روزہ نام و ناموس کے بعد، آپ اس چند روزہ عیش و آرام کے بعد، آپ اس چند روزہ شہرت و عزت کے بعد، اور آپ اس چند روزہ نام و مقام کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ ان لوگوں میں شامل اور شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کی اشیاء کو بٹورتے بٹورتے اپنے عظیم و شان خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی دھجیاں اڑا دی، اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کے پرخچے اڑا دیے، اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کی، اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی ہتک و تضحیک کی، اور اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے احکام و قوانین کی تحقیر و تکفیر کی، اور آپ کو منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے ابدی سزا کا پروانہ رسیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو آگ اور گندک کی جھیل میں جانا پڑتا ہے، آپ کو ابدی آگ اور گندک کی بٹی کا لقمہ نوالا ایندھن اور خوراک بننا پڑتا ہے، آپ کو
ابدی آنسوؤں اور آہوں کے سپرد ہونا پڑتا ہے، اور آپ کو اپنے دامن میں ابدی ندامت، ابدی شرمندگی، ابدی ذلت اور ابدی رسوائی کو بھرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگے؟ جب ہی تو اس منصف اعظم خداوند یسوع مسیح نے قبل از وقت ہی بتا دیا ہے، تاکہ اس دنیا کے باشندگان بالعموم اور راست باز اور پاک باز کہلانے کے دعوے دار بنی آدم جان لیں کہ اگر انہوں نے اس دنیا کی اشیاء کو بٹورتے بٹورتے اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کو لتاڑ دیا، اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کو روند دیا، اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کو کچل دیا، اور اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین، تضحیق و تحقیر اور تکفیر و ہتک کر دی، تو وہ آگ اور گندک کی بھٹی میں جائیں گے، تو وہ ابدی ذلت اور رسوائی، ندامت اور شرمندگی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو پھر وہ اپنی بٹوری ہوئی، اپنی اکٹھی کی ہوئی دنیاوی اور جسمانی اشیاء میں سے کون سی چیز دے کر، کون سی شے دے کر اپنے منصف کی عدالت میں سے چھوٹیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ پھر سے بائبل مقدس کی ایمان پر قادر مطلق کے بیٹے یعنی اس کائنات کے منصف اعظم خداوند یسوع مسیح کے مقدس اقوال پڑھے دیتا ہوں۔ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر سن لیجئے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل کھلے کھلے الفاظ میں کہتی ہے، اس دنیا کی اشیاء کو بٹورنے کی دوڑ میں، اس دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی دوڑ میں کہیں اپنے آسمانی باپ کے احکامات کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے آسمانی باپ کی تعلیمات کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے آسمانی باپ کے مفروضات کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے آسمانی باپ کے نسخہ جات کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے آسمانی باپ کے اصولات کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے آسمانی باپ کے معیارات کو نہ بھول جانا، اور کہیں اپنے آسمانی باپ کے فرمان
مولا جات کو نہ بھول جانا، کہیں ایسا نہ ہو آپ آگ اور گندک کی جھیل کا لقمان والا ایندھن اور خوراک بن جائے اور ابدی ندامت، شرمندگی، رسوائی اور ذلت آپ کا مقدر نہ بن جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔